الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز سے آ رہی ہے؟ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ کسی زمانے میں بالکل ختم کہیں پر بھی اسلام کا پرچار نہیں تھا. شرک بت پرستی علماء پرستی اور تمام وہ کام وہ جس کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ تمام کام ہو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا اسی وجہ سے کہ وہ تمام کام جو حرام ہیں جو شرک ہے ان تمام کاموں کا قلع کما کریں. ایسے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا بہت ہی مشکل اور بہت کٹھن کام تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن مجید میں دی. كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ واستوى على سوقه. جب کوئی دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے بویا جاتا ہے تو وہ دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی سوئی نکلتی ہے سب سے پہلے. اگر کوئی چاہے تو اس سوئی کو انگوٹھے سے مسل دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ مثال بیان کی جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی اور نظیر صاحب نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں رحیم اور کافر پر سخت. اصل میں یہ چیز یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا
یہ وہ سوئی تھی جس کو اللہ تعالی نے نبوت دے کر کھڑا کیا. فآذر شتہ، اور پھر اس کو اللہ تعالی مضبوط کرتا گیا. 1 سے 2 3 4 5 مکی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، غلام ہیں ان کے ساتھ 2 عورتیں ہیں. ایسی مشکل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کو پیش کرنا ان کے سامنے کہ جو کھلم کھلا بت پرست ہے، بہت ہی جان جھوک ہوا کام. یہاں تو بتایا کہ زرین، اوپر بتایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء الکفار ورحماء بینہم. کیا ہم اس کی نظیر ہیں؟ کیا ہم دوسرے لوگوں پر سخت ہیں جو 2 فرقوں میں ہیں؟ کیا ہم آپس میں رحیم و شفیق ہیں؟ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے، فآذر شتہ، کہ وہ اس کی تفسیر ہے. واستغلظ، اس کو موٹا کر دیا، سوئی نکلی، اس کو مضبوط کرتا چلا گیا، پھر وہ گدا بن گیا. جب آپ دیکھتے ہیں درخت کے جو نیچے اس کی جڑ جو ہوتی ہے، اور پھر جب وہ درخت بن جاتا ہے تو اپنی واستوى علی سوقہ ہی، وہ اپنی جڑوں پہ استوار ہو جاتا ہے درخت. اور جب درخت بن کے وہ پورا بن جاتا ہے، اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں، تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مگر یہ تو بہت بعد میں ہوا. میں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا. ان کے ساتھ 4-5 آدمی تھے، 4-5 افراد تھے. اس وقت یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو اور تمام لوگوں کو چھوڑ دو، یہ بہت مشکل کام تھا. آپ کے اپنے پرائے ہو گئے، آپ کی زمین اپنی اجنبی ہو گئی، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ اجنبی ہو گئے، سگے خون آپ سے جدا ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کو پیش کیا. بعض لوگ کہتے کہ مکی زندگی میں بیعت نہیں ہوئی. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بیعت لیتے تھے بھائی. اگرچہ آپ مغلوب تھے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ 4-5 آدمی ہیں، بڑی ہمت کا کام ہے. حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک قبیلے کے سردار ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی، بیماروں کو صحیح کر دیا کرتے تھے. جو لوگ ہوتے مجنون دیوانے ان کو صحیح کر دیا کرتے تھے، جن پہ کوئی آصب ہوتا ان کو صحیح کر دیا کرتے تھے. جب مکہ میں آئے تو ذکر سنا کہ ایک شخص ہے محمد، ان کو جنون ہو گیا ہے. تو انہوں نے ان کا پتہ پوچھا کہ وہ کدھر ہیں، تو کوئی پتہ نہیں بتاتا تھا. کہ اگر ہم نے پتہ بتا دیا اور کفار و قریش کو معلوم ہو گیا تو ہماری تو خیر نہیں ہے. تو بتاتے اس طرح سے، وہ اس طرف جاتے ہیں، وہاں ادھر جا کے دیکھیں، ادھر ملیں گے آپ کو. اتنا ڈر تھا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں کوئی شخص ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے، تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے مکہ میں آئے معلومات کرنے کے لیے کہ وہ بات صحیح ہے یا ایسے ہی ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ حالت تھی کہ آپ جب اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتنا کٹھن اور کتنا مشکل وقت تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، کسی سے پوچھ نہیں سکتے، ڈرتے ہیں.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں 2-3 دن، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسافر ہے، کیونکہ اجنبی آدمی جو ہوتا ہے غریب الوطن وہ سب جگہ پہچانا جاتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا 2-3 مرتبہ، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید اس کو اس کی منزل نہیں ملی۔ پھر تیسرے دن پوچھا کہ خیریت تو ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں مکہ کے اندر آئے ہیں؟ چھوٹا سا تھا شہر مکہ اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھے وعدہ دو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مکہ میں کیوں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میرا وعدہ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے یہاں پر کوئی صحابہ ہیں جو کہتے کہ میں نبی ہوں، کیا آپ مجھے اس کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئے، کہنے ایسا کریں آپ میرے پیچھے آ جائیں، اگر میں کہیں خطرہ محسوس کروں گا تو میں ایسے کھڑا ہو جاؤں جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں یا جوتی صحیح کر رہا ہوں، لیکن تم چلتے رہنا، تم رک مت جانا۔ اتنا خوف کا عالم تھا، آپ دیکھیں۔ تو اسی زمانے میں حضرت جماعت جو تھے وہ بھی آئے اور ان کو بتایا، تو وہ پہنچے اور کہا کہ یا محمد، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں، آپ مجنون ہو گئے ہیں، کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ جب یہ خطبے کے کلمات پڑھے تو وہ بہت سمجھدار تھے جماعت، ان کے کان کھڑے ہو گئے، ان کی تمام دماغ کی شریانیں کھل گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد دوبارہ تو پڑھیے کلمات۔ آپ نے دوبارہ پڑھ کے بتایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، انہوں نے کہا پھر پڑھیے کلمات، پھر تیسری مرتبہ پڑھ کے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کاہنوں کے کلام سنے ہیں، میں نے شاعروں کے کلام سنے ہیں، لیکن میں نے ایسا کلام کہیں نہیں سنا۔ واللہ یہ کلام تو ایسا ہے جو سمندر کی تہ چھو رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آدمی حق کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کو حق کی تلاش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ شاید دیوانے ہیں، تو مجنون ہیں، پتہ نہیں کون صاحب ہیں، لا میں ایسے جیسے میں اور لوگوں کا علاج کرتا ہوں میں ان کا بھی علاج کروں گا۔ علاج کرنے گئے تو ان کا علاج ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لی۔ آپ نے فرمایا کہ اے جماعت کیا آپ اپنی قوم کی بیعت نہیں کرو گے؟ میں کہا ہاں میں اپنی قوم کی بیعت بھی کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مغلوب تھے، آپ کے ہاتھ میں نہ اقتدار تھا، نہ حکومت تھی، نہ غلبہ، نہ طاقت، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن آپ نے مکی زندگی میں بیعت لی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیعت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اور رسول اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک آپ ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے، بیعت کا اقرار نہیں کریں گے، آپ جماعت المسلمین میں نہیں آ سکتے۔ تو جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر کے آپ نے فرمایا کہ میں ابھی مغلوب ہوں، واپس چلے جاؤ۔ آمد میں الفاظ آئیں یہ، جب دیکھو کہ میں غالب ہو گیا ہوں تو واپس آ جانا۔ سنن کو بڑا بہترین فتح الباری میں اور کئی کتابوں میں نقل کیا ہے جس کی شرط قوی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 10 سنین،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال رہے، یعنی کہ بعض موقع پہ ایسا ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے عرب کا کہ جو چھوٹا ہنسا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، بڑا بتا دیتے ہیں. مطلب ویسے آپ کے 13 سال ہیں، لیکن یہاں پر 10 سنین کہہ کے 10 سال کہا ہے، لیکن اصل میں 13 سال رہے ہیں آپ مکہ کے اندر. کہتے ہیں رحلہ الیہ منا 70 رجلا، ہم میں سے 70 آدمی آپ کی طرف نکلے. اور بہقی سنن کبریٰ میں ہے، مجموع الزوائد میں نقل کیا علامہ حسوی نے کہ وہ لوگ وہاں الگ الگ نکلے، 4 5 5 6 کے، اور بیت العقبہ میں جا کے جمع ہو گئے. اتنا خوف کا عالم تھا کہ ایک ساتھ 70 آدمی سفر نہیں کر سکتے تھے. پوچھتے مکہ والے کہاں جا رہے ہو جمع ہو کر، اس لیے وہ الگ الگ نکلے وہاں سے مکہ سے، اور وہاں جا کر کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ وَوَعَدْنَاهُ بِبَيْتِ الْعَقَبَةِ، یہ بیت العقبہ اولا ہے. دو بیتیں ہوئی ہیں، ثانی اور اولا. یہ اولا کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. وہ لوگ جمع ہو گئے عقبہ کے مقام پر جا کر. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ نبائیک، اب آپ ہم سے کس بات پر بیعت لیں گے؟ تو ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں پہلے، اب آپ نے ہمیں بلایا ہے تو اب بیعت کی کیا شکل ہے، کیا صورت ہے؟ کیونکہ وہ بیعت تو اسلام کی تھی، ٹھیک ہے نا، جو حضرت جماعت سے کی آپ نے. لیکن یہاں بھی اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ 70 آدمی پہلے آپ سے بیعت کر چکے تھے، لیکن آپ نے ان کو پھر بلایا بیعت کے لیے. تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، تو اب آپ نے ہمیں کس بیعت کے لیے بلایا ہے؟ اب کون سی بیعت کرنی ہے؟ فرمایا آپ وَعَدْنَاهُ بِبَيْتِ الْعَقَبَةِ، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اب میں تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ میں تم سے سننے پر اور فرما برداری کرنے پر بیعت لوں گا. عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنشَطِ وَالْكَسْلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے اور اطاعت پر، سمینا و اطعنا کہنے پر، کہ جب میں تمہیں کسی وقت آواز دوں، تمہیں بلاؤں، تم سے کسی قسم کی مدد چاہوں، تو تم کہو گے ہم نے سنا اور ہم مانیں گے. اس بات پہ بیعت کر رہا ہوں. فی المنشط والکسل، اور خوشی میں اور ناخوشی کے موقع پر اگر میرا حکم تمہارے پاس آتا ہے تو تم میرا حکم مانو گے. وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اور سختی میں اور آسانی میں خرچ کرنے میں تم سے میں بیعت لے رہا ہوں کہ جب کبھی ضرورت پڑے گی خرچے کی، پیسے کی، تو تم میری مدد کرو گے. وَعَلَى بِالْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تم سے میں بیعت لے رہا ہوں. کہ اب جو بیعت ہو رہی ہے وہ کس بات پر؟ کہ جب تم واپس جاؤ گے تو اس بات کی تبلیغ کرو گے، امر بالمعروف کی کہ لوگوں کو صحیح بات بتاؤ گے، اور نہی عن المنکر، اور لوگوں کو غلط کاموں سے روکو گے. وَلَا أَن تَنْصُرُونِي اذا قدمت علیکم یثرب، اور تم میری مدد کرو گے جب میں تمہارے پاس یثرب آؤں گا، یعنی مدینہ منورہ آؤں گا. اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی مدینہ منورہ آپ نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے ہی تمام بیعتیں ہوئی ہیں. تو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں جماعت المسلمین پر، وہ غور کریں. آپ ان کو جا کر بات کر سکتے ہیں. ویسے تو میں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا مکی زندگی اور بیعت، اس میں تمام یہ دلائل دیے تھے، بتایا تھا ان کو. لیکن پھر بھی لوگوں کا کام ہے کہ غلط بات کو کہتے رہو، کوئی نہ کوئی تو متاثر ہو جاتا ہے.
تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تنصرونی اذا قدمت علیکم یثرب، کہ جب میں تمہارے پاس یثرب میں آؤں گا تو تم پر یہ بھی لازم ہے، اس بات میں تم سے بیعت لے رہا ہوں کہ تم میری مدد کرو گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے سنن کبریٰ بہقی میں ہے، فتح الباری کے اندر موجود ہے، اس میں حوالہ دیا انہوں نے سنن کبریٰ بہقی کا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سننے پر اور ماننے پر، کہ ہم سنیں گے اور آپ کی فرما برداری کریں گے، اس پر ہم نے بیعت کی آپ سے۔ اور جب آپ ہمارے پاس مدینہ میں آئیں گے، یسرا میں آئیں گے، تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تیسری روایت جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت العقبہ اولا پہ جا کے جمع ہو گئے۔ قال ابو امامہ اسد بن زرارہ، ابو امامہ اسد بن زرارہ نے کہا کہ یا محمد صل لربک ولنفسک اما شئت، اے محمد جو آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات خاص کے لیے جو چیز چاہتے ہیں، جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، آپ سوال کیجئے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسألکم لربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میں تم سے سوال کرتا ہوں اپنے رب کے بارے میں کہ تم اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک مت کرنا۔ واسألکم لنفسی ولاصحابی، اور میں اپنے لیے اور اپنے اصحاب کے لیے تم سے سوال کرتا ہوں کس بات پر؟ وتمنعوا مما تمنعون انفسکم وازواجکم، کہ تم مجھے ان تمام کاموں سے بچاؤ گے، ان مصیبتوں سے بچاؤ گے جس طرح تم اپنے نفس کا دفاع کرتے ہو، اپنی بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہو، ایسے ہی تم میرا ساتھ دو گے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت العقبہ اولا پر بیعت لی۔ کس بات پر بیعت لی؟ اسلام کی بیعت لی اور سماع و طاعت کی بھی بیعت لی۔ یہ اہمیت ہے بیعت کی اہمیت۔ اگر آپ بیعت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو بیعت کسی وقت بھی آپ توڑ دیں گے، بیعت توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مدینہ کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد اس کو اچانک بخار چڑھ گیا۔ جب اس کو بخار چڑھا تو جانتے ہی آپ کو پھر شیطان اپنا کام کرتا ہے، اس کو یہ باور کراتا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے محمد کے ہاتھ سے بیعت کر لی ہے، وہ تمہیں اسی وجہ سے بخار چڑھا ہوا ہے، جاؤ محمد کی بیعت توڑ دو۔ وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا محمد اے محمد آپ اپنی بیعت واپس لے لیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیعت واپس نہیں لیتے تھے، آپ لوگ خود بیعت توڑتے ہیں۔ نہ امیر کبھی کسی سے بیعت کرتا کہ لاؤ میری بیعت واپس کر دو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے فعل ہی سے اس عہد کو توڑ دیتا ہے جب اس نے امیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کیا تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ صحابہ نے دیا تھا، لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رضو عنہ انہوں نے کبھی بیعت نہیں توڑی۔ جو بیعت کی وہ قیامت تک مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی، کبھی انہوں نے بیعت کا انکار نہیں کیا، کبھی ایسے کام نہیں کیے کہ وہ ان کے بیعت ٹوٹ جائے۔ تمام صحابہ کرام عدول صدوق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جملہ مترجہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ سے ان کے شاگرد مسروق نے پوچھا کہ اماں عائشہ، جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی
ذرا مجھے ان کی خبر دیجیے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دو برتن بتائے، اور دو نہیں بتائے، 4 برتن ہیں ویسے. تو مسروق نے کہا کہ اما عائشہ آپ نے 2 برتن بتائے ہیں اور 2 اور کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کیا وجہ ہے؟ تو ان کے الفاظ سننے کے لائق ہیں. ان کے الفاظ کیا ہے؟ وہ یہ موتی ہیں جن کو ہمیں پرو لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں تو وہ بیان کر رہی ہوں جو میرے کانوں نے سنا ہے، تم چاہتے کہ میں وہ بیان کروں جو میں نے نہیں سنا؟ جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عالم ہو تو ان سے اس بات کا خدشہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی قسم کے راہ استعمال کریں گے یا کسی قسم کا جھوٹ بولیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ اگر یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہو گئے اور یہ خراب لوگ ہو گئے تو یہ بات کس پہ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات جائے گی کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد ایسے لوگوں کو چھوڑا جیسے کہ ایک فرقہ کہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت نہیں توڑی. وہ 3 دن تک آتا رہا اور تیسرے دن کے بعد وہ نہیں آیا اور پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، مدینہ میں رہا یا نہیں رہا. کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مدینہ جو ہیں یہ بھٹی کی مانند ہیں. بھٹی جس طرح کہ بھٹی میں لوہا تپتا ہے، ایسے یہاں باہر سے آنے والے لوگ جب یثرب میں آتے ہیں، پہلے اس کا نام تھا یثرب نام بدل کے اللہ رسول نے کیا رکھا؟ مدینہ. اور ہم منورہ کیوں کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مدینے میں آپ کے آنے سے، آپ کے اسلام پیش کرنے سے جو شریعت بیضا آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے مدینہ جو ہے وہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ، نبی کا وہ شہر جو اسلام سے جگمگا رہا تھا. تو بات چل رہی تھی بیعت کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آتا اسلام قبول کرنے کے لیے تو اس سے پہلے بیعت لیتے. احمد کی حدیث صحیح طرح سے، اس کے بعد وہ اس کو نماز سکھاتے. مدینہ منورہ میں آقا کو آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر ایک ایسا دور شروع ہوا اسلام کی ترقی کا کہ پھر وہ بہت برسوں تک جاری رہا. ثمامہ بن اسال یہ بھی بہت بڑے سردار، کتنے ہی مسلمین کو قتل کر دیا انہوں نے. وہ شہادت کا جام پی کر جنت میں چلے گئے. اب کیونکہ چھوٹی سی حکومت بن چکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کے تعاقب کے لیے رسالہ روانہ فرمایا. رسالہ کہتے ہیں ان دستوں کو جو گھوڑے پر ہوتا ہے، گھوڑے سوار، اسے بولتے رسالہ. جب وہ صحابہ کا لشکر وہ نکلا، دستہ نکلا گھوڑوں کا، تو ثمامہ کو پکڑ لیا. وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. ثمامہ کو پکڑا اور لا کے مسجد نبوی سے باندھ دیا، مسجد نبوی کو ستون سے باندھ دیا. مشرک آدمی کو مسجد میں لے آئے اور جا کے خبر دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ثمامہ کو پکڑ لیا ہے. بتاؤ اب یہ کبھی ان کی باری تھی، اب ہماری باری ہے. آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ بھی سردار ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام الانبیاء ہیں. اب ایک گفتگو ہوتی ہے کیونکہ وہ سیاست جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے محمد، بے شک میں آپ کی گرفت میں ہوں، آپ کی قید میں ہوں. آپ کی قید دیکھیں، قید کتنی اچھی ہے کہ مسجد نبوی کو ستون سے لا کے باندھ دیا ہم کو. بھائی قید خانہ تو الگ ہوتا ہے نا. اصل میں مقصد کیا ہے اللہ رسول کا؟ کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی وہ جھلک دکھائیں جس سے ان کا دل پلٹ جائے. محض بند کر کے ان کو ظلم کرنا نہیں ہے، مار پیٹ کر ان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ان کو کوشش ہوتی تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں.
اس نے کہا کہ محمد اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں قاتل ہوں، اگر آپ مجھ سے کوئی پیسے طلب کرتے ہیں تو آپ مطالبہ کریں، میں اسے دینے کو تیار ہوں، اور اگر آپ احسان کرنے والے بنتے ہیں تو احسان کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ابھی یہاں پر حدیث کے الفاظ نہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مسجد تھی، اگر یہاں پر کوئی ستون پہ لا کے کسی کو باندھ دیں، کسی فرقہ پرست کو، یا کیسے دوڑ آ جائے آپ کے ہاتھ میں، تو اس وقت جو نمازی لوگ آتے جاتے ہیں ان کی جو آپس میں قالو سلامہ سلامہ کی جو سلامتی ہوگی، سلام ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آ کر نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں آ کے امامت فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، مغرب کی نماز ہے، تلاوت قرآن مجید کی صدا آپ کی زبان مبارک سے ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ سمامہ کے ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو پڑھنا سونے میں سہاگا۔ پورا دن گزرا اسی طرح، جو نمازیں ان کے سامنے آئیں، صحابہ کرام کا سلام دعا کرنا، اور پھر یہ مینجمنٹ، ڈسپلن، نظم و ضبط کہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا، کوئی جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں دیکھ لوں گا، ہمارے قابو آ گئے تم چھوڑو ہے تم میں، کوئی آدمی بات نہیں کرتا۔ ان کو پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جب کوئی آدمی کسی امیر بات کر رہا ہے تو خاموش ہو کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، پھر وہ جو آرڈر دے دے اس پر عمل کیجیے۔ آپ دوسرے دن آئے اور آپ نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں وہی بات کہوں جو میں نے کل کہی تھی آپ سے، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں قاتل ہوں، اگر آپ کو روپے چاہیے تو آپ اعلان کریں، بیان کریں، یا آپ احسان کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، پھر سارا دن مسجد میں بندے رہے، اور ان کے کانوں میں سلام کی آواز آتی رہی، ان کے کانوں میں تلاوت کی آواز آتی رہی، اور یہ تمام چیزیں وہ دیکھتے رہے۔ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے کہ کتنے لوگوں میں ایسے ہوں گے جن کو بھائی کو مارا گیا، کسی کے باپ کو قتل کر دیا، کسی کے شوہر کو قتل کر دیا ہے، لیکن کوئی ان سے بات نہیں کرتا۔ یہ ہے ایڈمنسٹریشن کو دھیان رکھیں آپ پھر تیسرے دن آئے ان کے پاس، آپ نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے پھر کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں قاتل ہوں، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ مطالبہ کریں، اور اگر آپ احسان کر دیں تو احسان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنا ان پہ پسند فرمایا، نہ ان کو قتل کروایا اور نہ ان کو کوئی پیسے ویسے سے طلب کیے۔ جب وہ نکل کر گئے تو ان کے دل میں تو اسلام منور ہو چکا تھا۔ آپ نے 2-3 دن ان کو باندھ کے جو رکھا، ان کو دکھایا کہ دیکھو اسلام کتنا امن کا دین ہے، اس میں کتنی سلامتی ہے، کتنی خوبی کی بات ہے۔ آپ نے اس کو تبلیغ نہیں کی، لیکن اس کو خاموش تبلیغ کری۔ اور خاموش تبلیغ کیا ہے نا، میں جیسے میں بتایا کرتا ہوں، جیسے ابھی اور صاحب کچھ کہہ رہے تھے، کچھ تھوڑے سے غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات میں تھوڑے آ جاتے ہیں، کچھ جملے ایسے کہہ دیتے ہیں۔ بات یہ کہ اگر آپ سنت اللہ رسول کی باتوں پر کاربن ہو جائیں، اللہ رسول کی باتوں پر مستعد ہو جائیں، تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نماز خوبصورت ہے تو وہ خود پوچھے گا یا تم ہمیں اہل حدیث نہیں لگتے کہ اہل حدیث ایسی نمازی پڑھتے، کیونکہ رفع تو وہ بھی کرتے ہیں نا۔ آپ کا رفع کرنا یاد رکھیں، سکون سے رفع کریں، ہاتھوں کو صحیح جگہ پر باندھیں، قدم چھوٹے رکھیں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں بجماعت کے علاوہ۔ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا کیجئے، کسی سے قرض لیا ہے تو واپس کیجئے، خواہ وہ جماعت کا ہو یا باہر کا ہو۔
نہیں دے سکتے ہیں تو آپ بات کیجئے اس سے پہلے. وہ نہیں مانتا تو اپنے امیر سے بات کریں. ہر چیز کا اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے, اس طریقے سے چلیں گے. تو آپ کی یہ خاموش تبلیغ ہے. آپ نے وعدے میں پیسے لوٹا دیے تو فرقے والا ضرور سوچے گا کہ آدمی اچھا ہی ہے, اس نے جو جس وعدے میں بات کی تھی وہ واپس کر دیا اس نے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے, یقین کریں آپ. صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم میں ہے. میں تھوڑا واقعہ سناؤں کہ بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کے ایک شخص کو پیسے کی ضرورت پڑی. وہ ایک سوکار کے پاس آیا. سوکار اس سے کہا کہ یار مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو. اسے دیکھا کہ آدمی تو اچھا ہی لگتا ہے, یہ آدمی صحیح معلوم ہے. دیکھیے ایک آدمی کی اپنی شکل صورت ہوتی ہے. اگر آپ سچے ہیں, وعدے کے پابند ہیں اور کسی قسم کی تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا چہرہ خود بولے گا. آپ کے چہرے پہ وہ تبسم, وہ نیچرلی نور ہوگا جو اس کو ہونا چاہیے. جیسے صحیح آپ دیکھیں صحابی اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور تابعی آ گئے تو پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے, بزرگ کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں. کیونکہ وہ سنت کے پابند تھے. ان کے چہرے سے چہرہ تھا ان کا وہ پر نور تھا, چمک رہا تھا. کیوں کہ وہ سنت کے پابند تھے. اگر ہم نے جماعت المسلمین کو زندہ کیا ہے, اس کا احیا کیا ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں, باہر نہ جائیں. آپ کو حد دے دی گئی ہے. اس حد سے اگر آپ باہر جاتے ہیں تو گویا آپ نے اپنی مرضی استعمال کی. غلط ہے یہ. اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, مجھے گواہ لاؤ اور ضامن لے کر آؤ. یعنی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی قرض دینے پر گواہ بھی ہوتا تھا اور ضامن بھی ہوتا تھا. اس نے کہا کہ اس وقت تو نہ کوئی ضامن ہے نہ کوئی گواہ ہے, اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اسے کیا کہا, ٹھیک ہے تمہارا اللہ ضامن ہے, اللہ گواہ ہے, لو یہ پیسے. 500 تھے یا 1000 تھے, ایسے روپے اس کو دیے. وہ آدمی جو ہے دریا پار گیا, وہاں سے اپنا کام کیا. جب وہ واپس آنے لگا تو اس کو کشتی نہیں مل رہی تھی. اب دیکھیے وعدے کی پاسبانی, وعدے کی حفاظت. آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کیا آپ گھر سے نکل کھڑے ہوں یہ سوچ کے کہ میں نے فلاں سے وعدہ کیا, مجھے وہاں جانا ہے. وہ اور بات ہے کہ آپ کو بس نہیں ملی, بارش ہو گئی ہے, تو کوئی طوفان آ گیا ہے, کوئی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. وہاں آپ مجبور ہوں گے, مگر آپ نے کوشش کی کہ آپ گھر سے نکلے, اسٹاپ پر آئے, یا موٹر سائیکل میں نکلے, موٹر سائیکل خراب ہو گئی, کار میں نکلے, کار پنچر ہو گئی, کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے گھر سے نکل کر یہ کوشش کی کہ میں اپنے وعدے پر جو میں نے دیا ہے پہنچ جاؤں. اب وہ بے چین ٹھہر رہا تھا, کیا کروں, میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے آج کا اور میں کشتی مجھے مل نہیں رہی ہے. اس نے کیا کیا, اس نے کھجور کا گدا جو تھا اسے لیا, اس گدے کو کھوکھلا کیا, اس میں پیسے رکھے, ایک رکا لکھ کے اس میں رکھ دیا اور اس کو نیچے سے ایسے بنا دیا جیسے کشتی ہوتی نا, تو وہ ایسے ہل رہا تھا لیکن وہ ایسے بالکل پلٹتا نہیں تھا. اس زمانے میں ہاتھ کے کاریگر بڑے ہوا کرتے تھے. اور یہ کر کے اسے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ضامن تھا اور تو ہی گواہ تھا, میں تجھے گواہ بنا کر پھر چھوڑ رہا ہوں. کیا توکل ہے. آپ دیکھیں یہ اس بات کی صداقت اور اس بات کی اہمیت اس بات سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صحابہ کرام کو یہ سنا رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سن کے ان کو وعدے کی اہمیت پتہ چلے. جیسے ابھی آپ کے سامنے بیعت کی اہمیت کی ذکر چل رہا ہے. وہ کیا ہوا کہ وہ جو جس سے انہوں نے پیسے لیے تھے اس نے سوچا کہ آدمی تو اچھا تھا یار, وہ پتہ کہاں رہ گیا. وہ ایسے سوچتا ہوا دریا پر آیا تو کیا دیکھتے کہ وہ لکڑی آ رہی ہے بہتی ہوئی. فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آگے بڑھ کے وہ لکڑی اٹھا لی اور اٹھا کے گھر لے گیا, یہ سوچ کے کہ جلانے میں کام آ جائے گی. جب اس نے کلہاڑی سے اس کو پھاڑا تو اس میں سے روپے نکل آئے اور رکا بھی نکل آیا. اس نے بتایا کہ میں آنے سے قاصر رہا, لہذا میں نے آپ کے پیسے اللہ کو ضامن گواہ بنا کے چھوڑ دیے ہیں, اللہ آپ کو پہنچا دے گا. توکل دیکھیے آپ. اب جب وہ واپس آیا کشتی ملنے کے بعد تو پھر وہاں پر گیا اور جا کے پوچھا اس سے کیا آپ کو روپے مل گئے.
اگر کوئی ہوتا پاکستانی تو کہتا بھائی کیسے روپے کب مل گئے، تم نے کہاں بھیجے، کون سی ڈاک لے کر آئی تھی، وہ کھا جاتا. بولتے کہ نہیں الحمدللہ آپ کے روپے مجھے مل گئے. کہنے کا میں اس لیے آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ مجھے اللہ پہ بے حد بھروسہ تھا کہ اس نے آپ کو روپے پہنچا دیے ہوں گے، لیکن میں نے پھر بھی یعنی کہ وہ باتیں ضابطے کی کارروائی کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو روپے مل گئے تو ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ ہے وعدے کی پاسبانی. اب ایک واقعہ اور وعدے کے سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ اور یمان رضی اللہ عنہما دونوں باپ بیٹے جنگ میں شریک ہونے کے لیے مدینہ جا رہے تھے. راستے میں پکڑ لیا کافروں نے ان کو اور کہا کہ تم محمد کے ساتھ جا کے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو جو ہماری جنگ ہونے والی ہے ابھی. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تم اگر مدینہ جا رہے ہو ہم جو تم وعدہ کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اچھا کافروں میں بھی یہ صفت تھی، یہ صفت موجود تھی کافروں میں بھی. ٹھیک ہے اگر تمہیں مدینہ جانا تم جاؤ، ہم پھر تمہیں نہیں روکتے ہم. اگر تم جنگ میں شریک ہوں گے تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے. وہ دونوں کو چھوڑ دیا. حذیفہ اور یمان رضی اللہ عنہما جس کی آپ حدیث سنتے ہیں تلزم جماعت المسلم امامہم، یہ وہی حذیفہ بن یمان ہے. وہ واپس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافروں نے راستے میں پکڑ لیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے شاید تم جنگ میں شریک ہوں گے محمد کے ساتھ، تو ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا نہیں کوئی بات نہیں تم جنگ میں شریک ہو جاؤ اس وقت. آپ نے فرمایا نہیں، جو تم نے وعدہ کیا ہے کافروں سے تم اس کی محافظت کرو، تم ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. اور تمہارے دو آدمی اس زمانے میں بڑی اہمیت رکھتے تھے، تمہارا نہ ہونا جو ہے اس سلسلے میں ہم اللہ سے دعا کریں گے، آپ کی کمی اللہ تعالیٰ پوری کروائے گا، لیکن تم ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو. اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنے وعدے کے پابند ہیں. ہم جب قرض لیتے ہیں کیا واپس کر دیتے ہیں امیر سے؟ یا آپس میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں تعلقات خراب کر دیتی ہیں. آپ کسی مسلم سے پیسے لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، وعدہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے تعلقات خراب ہونے کا نشہ ہوتا ہے، اور شیطان یہاں پہ بھرپور اپنا کام کرتا ہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم سب لوگ اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے. ہمارا اپنا اجتماع ہے، اس کی بڑی خوبیاں ہیں اجتماع کی کہ ایک سال میں ایک مرتبہ ایسا ہے کہ تمام قوموں کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ کر آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں، آپس میں بھائی بندی کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچانتے ہیں ہاں خیریت ہے، اتنا کہنا ہی اور مصافحہ کرنا مسکرا کر، تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے. گناہ جھڑتے رہتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ سے کب بیعت لی؟ جب ان کو چھوڑ دیا اور ان کے دل میں اسلام منور ہو چکا تھا تو سامنے ہی باغ بیروحہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا تھا، وہاں گئے باغ میں نہائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی خبر پہنچ چکی تھی، ورنہ غسل تو کافر کو پتہ نہیں ہونا چاہیے نا. اس کا مطلب ان کو معلومات تھی کہ ہم محمد یہ کہتے ہیں، محمد یہ کہتے ہیں. جو کوئی آدمی جا کے اسلام قبول کرتا ہے تو محمد اس کو نہلواتے ہیں، بیری کے پتے ڈال کے اس کو نہلواتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں مشہور ہو چکی تھی. تو وہ گئے اور جا کے غسل کیا، واپس آئے پھر مسجد میں اور کہا کہ محمد اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دوں. تو یہ اب دیکھیے بیعت مکہ میں بھی ہو رہی ہے، بیعت مدینے میں بھی ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر الذین یبایعون اللہ، جو لوگ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے رسول جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. جیسا آپ وہ حدیث پڑھتے ہیں احمد کی صحیح صنعت کے ساتھ ہے ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے.
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے. ہم سب بہت بے فکر ہیں الحمدللہ. اور اگر ہم صحیح کام کرتے ہیں، دیکھیے جب کبھی بھی کوئی آفت آتی ہے تو ہمارے ہاتھ پیروں کو کیے کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، نہ کسی مسلم کو. بولے ہم جب غلط کام کرتے ہیں تو اس غلط کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہو گیا. ارے بھائی اللہ نے سب پتا ہے تمہیں، آپ کو سب پتا ہے، آپ کو کتابیں پہنچ چکی ہیں، منہاج المسلمین، تفسیر اور تمام کتابیں سب میں یہ اسلام الحمدللہ تقریباً پیش کر دیا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ ہم غلط کام کرتے ہیں؟ جیسا بھی اورنگزیب صاحب کو غصہ آ رہا تھا. بھائی بات یہ ہے کہ جماعت کو برپا کرنے کے لیے، اسلام کو برپا کرنے کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے آپ تمام اپنے علاقوں میں اسلام کو نافذ کریں، اسلام سے محبت کریں، آپس میں محبت کریں، تبھی بات بنے گی. قرض لیتے ہیں واپس کریں، وعدہ کرتے ہیں پورا کریں، تو جماعت انشاءاللہ اپنی صحیح طور پر استوار ہو جائے گی. تو حضرت سماع بن اسال رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہم بھی خاموش تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بال پٹھے، ہماری داڑھی پوری، ہماری گفتگو میں بہتری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ آپ کے حجرے کے پاس آئے اور جلدی حدیث بیان کی اور چلے گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ان کو دیکھو کیسے صاحب ہیں کہ حدیث کو اتنی جلدی بیان کر گئے. اور ایک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی آپ حدیث بیان کرتے تو حدیث اس طرح بیان کرتے کہ جیسے کہ وہ موتی ہیں. آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ موتی ہیں، ان کو ایک عامی اس کو پرو لیتا، ایک عام آدمی اس کو سمجھ لیتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایک کہ ابو ہریرہ تھے، جلدی حدیث بیان کر کے یہ جا وہ جا. تو مطلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبایعونک، اے رسول جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، و حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. فمن نکث، جس شخص نے بیعت کو توڑ دیا، فإنما ينكث على نفسه، تو اس نے اپنے ہی نفس کا دکھ کیا. فمن اوفى، اور جس نے اس بیعت کو پورا کیا، بما عاہد علیہ اللہ، جس نے اس بیعت کو پورا کیا جو اس نے عہد کیا ہے، سیؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. جو لوگ بیعت کرتے ہیں، خواہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کری ہے، خواہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، خواہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان سے بیعت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. بایا یبایع مبایع، تم مانے کیا ہے؟ باہم خرید فروخت کرنا. بیعون مانے بیچنا اور خریدنا، لغت ازداد. تو معلوم یہ ہوا آپ کی بیعت کرنا، اللہ کی بیعت کرنا ہے. صحابہ اکرام کو یہ بات ہے کہ یعنی بیعت رضوان کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے میں، بیعت رضوان جو آپ نے مدینہ منورہ کے موقع پہ لی. تو یہ جگہ بیعت کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ان کی اہمیت تھی تو بیعت ہو رہی ہے. ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب مومنات عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں، اللہ ان یشرکن باللہ شیئا، یہ بیعت اس چیز پر ہوگی کہ وہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کریں گی. یہ نہیں کہ موٹا شرک تو پکڑا جائے گا اور باری شرک معاف ہو جائے گا، نہیں، ذرہ برابر شرک جو ہے، ذرہ برابر وہ بھی شرک ہوگا، وہ بھی اس کی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں. ولا یسرقنا، اور یہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی.
جو یہ تمام کام اس زمانے میں ہوتے تھے. اب اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اس کا رسول جو ہے عورتوں کی اصلاح فرما رہا ہے، عورتوں کو ان کاموں سے روک رہا ہے جو پہلے کرتی تھیں، اور یہی الفاظ مردوں کے لیے بھی کیے گئے. وَلَيَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ کوئی ایسا کام اپنے ہاتھ پیر سے گھڑ کے نہیں لائیں گی، کسی پہ افطرا پردازی نہیں کریں گی. وَلَيَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور رسول معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فَبَايِعْهُنَّ، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے. فَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے کہ آپ جو ہیں چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پہ بہتان تراشی نہیں کریں گی، اور معروف کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اگر یہ تمام باتوں پہ آپ بیعت دے رہے ہیں تو ان سے بیعت لے لیجئے، کیونکہ مومنات آپ کے بعد اس طرح بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں. کیا مومن عورتیں دیکھ، ہماری عورتیں دیکھیا کہ میں حیران کر رہا تھا کہ ان کو گھر میں واپس بھیج دو، ہمارے اجتماع کا خراب نہ ہو. سوائے امیر صاحب مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ عورتوں کو نہ بلایا جائے، امیر صاحب اجتماع ہمارا متاثر ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا نہیں، عورتیں کیوں بد نصیب رہیں اس جیسے اجتماع میں، وہ بھی اس کی جو برکات ہیں ان کو بھی ملنی چاہیے. لیکن اصل میں بات وہی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی عورتوں کو کچھ سبق نہیں دیتے، اپنی عورتوں کو سکھاتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، اپنے تمام کام سیدھے کرتے ہیں آپ، لیکن نہیں کرتے تو دین کے کام ہو اس کو آپ پشے خود ڈال دیتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں ایسی ہیں، اگر کسی عقل مند مرد کی عقل کو خراب کرنا چاہیں، عقل مند مرد کی عورت کو ناقص کرنا چاہیں تو یہ صفت ان میں ہوتی ہے. اچھے بھلے مرد عقل مند کو وہ بیوقوف بنا دیتی ہیں. تو ایسی بات دیکھی گئی تو بات کہی گئی نا. آپ خواتین کو کہ دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر آپ کا پہیہ بہت تیز چل رہا ہے اور یہ پہیہ سست ہے تو یہ سست پہیہ رواں پہیے پہ اثر انداز ہوگا. کیسے؟ مثلا آپ کے گھر میں تو 20 بچے ایسا ہی ہیں، نام کے جماعت مسلمین میں ہیں. اب آپ نے کہا بیٹھا اجتماع میں چلنا ہے، بیوی نے کہا ٹھیک ہے نا آپ چلے جائیے، ہم نہیں جائیں گے. بھائی کیوں نہیں؟ ہمارے بہت کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام، اتنا کام پھیلا ہوا ہے، ادھر جانا ادھر جانا، یہ سب کرا کے انہوں نے کہنا آپ کا نہیں مانا. آپ نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ بھائی ایک دینی کام ہے، اس میں نہ ماننا نہ جانا بدنصیبی ہے. آپ نے تبلیغ کی ان کو، آپ نے کہا چھوڑو چلو اسی چل رہے ہیں، انہوں نے چھوڑو ہی اچھا ہی تو لو تھی چل پائے تو انہوں نے کار چھڑ دیتا. ایسے نہیں ہونا، ان کو لے کے آتے ساتھ لاتے ہو، تم کو سمجھاؤ. جب بچوں کو جمعہ میں لے کر آتے ہو تو اس کو بتاؤ تم بچے کو بیٹا بات نہیں کرنی، بات کرو جمعہ ضائع ہو جائے گا. ہیں یہ تمام چیزیں سکھاؤ ان کو تو پھر صحیح ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تصویر پکڑے جاؤ گے. تو بھائی بیعت جو ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، احادیث میں اس کو بیان کیا. یہ بیعت جو ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہیں یہ بیعتیں؟ یہ بیعت اصل مطلب اس کا یہی ہے. صحیح مسلم میں ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت زاروں قطار رو رہے ہیں، اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر کے رو رہے ہیں. مختصر یہ کہ وہ بتا رہے ہیں، اپنے حالات بتا رہے ہیں کہ کبھی ایک زمانہ تھا کہ میری آرزو تھی کہ میں محمد کو پکڑ لوں، قتل کر دوں. پھر میرے اوپر ایک زمانہ وہ آیا کہ مجھ پہ اسلام اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا. جعل اللہ اسلام فی قلبہ، میرے قلب میں اللہ نے اسلام ڈال دیا، قلبی. تو یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے اسلام ڈالنا. تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ میری بیعت لے لیجیے. جب میں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے بھی ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا. آپ نے فرمایا کہ اے عمرو کیا ہوا تمہیں؟ تم نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا پیچھے کر لیا؟ سننے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے ہاتھ پیچھے کر لیا تو اگر میں آپ کے ہاتھ سے بیعت کر لوں گا تو جو میرے گناہ تھے پہلے وہ سب معاف ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کیا بات کی تم نے ہمارے بناس، تمہیں پتہ نہیں ہے جب آدمی حج کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اس طرح جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اگر آپ نے اپنے حلال پیسے سے اور جو حج ہے سنت کے مطابق کیا ہے، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر جو اس وقت چل رہا معاملہ تاریخ میں فرق پڑتا ہے، وہ تاریخ غلط بیان کر دیتے ہیں، تمام لوگوں کا حج خراب کر دیتے ہیں. اس لیے ہمارے جو سری لنکا کے بھائی ہیں وہ اس بات پہ کافی مطلب سختی کرتے ہیں کہ نہیں تاریخ صحیح ہو تو جاؤ حج کرنے کے لیے. اور ہمارے ہاں ایک مہینے پہلے یا 20 دن پہلے وہ حج کے جو فارم ہیں وہ پر کر کے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اب بتائیے آپ، اب اگر وہاں پہ بعد میں اعلان کر دیا انہوں نے چاند کا غلط تو ہم کیا کریں اس موقع پر، کیا کریں بتائیے. لیکن ہمارے دیکھیے بات ایسا نہیں ہے، بعد ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. اورنگی ٹاؤن سے چند لوگ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر تاریخ کا غلط اعلان کر دیا اور میں ان کو بتا رہا تھا. عائشہ بیگم بولی کہ ہم ہمیشہ ہم جا رہے ہیں تو اگر انہوں نے اعلان کر دیا تو ہم کوئی نہ کچھ آپ سے مشورہ طلب کریں گے. میں کہ بھائی تمہیں کیا بتاؤں گا، میں تو کبھی گیا نہیں. بہرحال انہوں نے وہاں سے مجھے فون کیا، میں نے تو اب ایسا کرو تم اپنا حج الگ کرو. کہ ہاں یہ تو ہو تو سکتا ہے کہ مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے جو پہلے لوگ جماعت کے یہاں رہتے تھے انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کر لیں، اللہ مدد کرے گا. ان تمام لوگوں نے حج کیا اپنا الگ، کیونکہ انہوں نے تاریخیں غلط اناؤنس کر دی، تاریخوں کو غلط اعلان کر دیا، پھر حج کیسے ہوتا. تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا حج الگ کیا. تو یہ دیکھیں یہاں تک ہے الحمدللہ کہ جماعت المسلمین کے لوگ آپ جب جاتے ہیں تو 8-10 مل کے جایا کریں. اگر وہاں تاریخ غلط بیان کرتے ہیں تو آپ کو حج المسلمین موجود ہے، ضعیف ہے بہت حدیث پاک، اس کو دیکھ کے آپ حج کر لیں، پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر میں آپ کو نہیں روکتا. لیکن ہے یہ مشکل کام ہے، تھوڑا دھیان سے ذرا. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو مطلب مختصر یہ ہے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے، مختصر یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کر لی کیا اس کے بعد میرے گناہ معاف ہو گئے نہیں ہوں گے. تو آپ نے فرمایا جب تم حج کر لیتے ہو تو اسی میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب تم بیعت کر لو گے اسلام کی تو تمہارے تمام گناہ منہدم ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے. اس طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بیعت کی. ایسی متعدد بیعتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، تمام بیعتیں ایسی اس طرح چل رہی ہیں. تو اب بات آ جاتی ہے کہ بیعت جو ہے خلیفۃ المسلمین لے گا جو صاحب اقتدار ہے. مختصر 2 جملے میں ختم کرتا ہوں. بھئی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے نا کہ خلیفۃ المسلمین بیعت کیوں لیتے تھے؟ آپ بتائیں نا کیوں بیعت لیتے تھے؟ اس لیے کہ سنت سے ثابت چلی آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیعت لی، مدینے کے موقع میں بیعت لی، اور آخر تک آپ بیعتیں لیتے رہے اور اسی حال میں چھوڑا آپ کو. اب جو نیا خلیفہ آئے گا یا امیر آئے گا تو اس کی بیعت بھی ہوگی، جس طرح کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی ہے. کیونکہ میں نے جو آپ کو مکی زندگی کا حال بتایا وہ اس لیے بتایا کہ اقتدار اور حکومت کے بغیر، طاقت کے بغیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بیعت بھی لی ہے اور سما و تاج کی بیعت بھی لی ہے. لہذا ان کا یہ مفروضہ ہی بیکار ہو گیا، بیکار ہے. آپ بیعت جو ہیں امیر جو بیعت لیتا مرکزی، یہ کوئی بات نہیں ہے. احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ عمر عورتوں کی بیعت لے آؤ. عمر بن خطاب گئے اور کہا کہ ایھا النساء، یا فرمایا آپ نے یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، مجھے انہوں نے بھیجا ہے آپ کی بیعت لینے کے لیے، تو کیا تم مجھے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا ہے تو کیا امر مانے ہے کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے؟ ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں کیونکہ آپ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے. تو اس طرح بیعتوں کا چرچا چلا آ رہا ہے، بیعتیں ہو رہی ہیں. تو آج جو بیعت ہے امیر کے بیعت، اگر کبھی کسی زمانے میں مسعود صاحب تھے تو وہ بھی وہ سوئی کے مانند ہیں، وہ بھی اکیلے تھے.
اور تبلیغ کرتے رہے، کوٹ روڈ کی مسجد میں درس دیتے تھے وہ. ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ بہت ہو گئی، اہل حدیث میں رہ کے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے. ان کو بہت سمجھائے، مانتے نہیں ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ جماعت المسلمین جماعت حق کا ہے، اس سے لزوم فرض ہے. اہل حدیث نام کا ثبوت نہیں ملتا، لہذا آج میں اعلان کر رہا ہوں. تو وہ نوجوانان نے شور غل کیا اور کہا کہ مسعود صاحب کے یہاں سے نکال دو، کیونکہ مسعود صاحب تو خود ہی اب نکلنے کو تیار تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی سن لو، جو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے وہ نکل آئے. کیونکہ میں تو خود تھا نہیں، لیکن مجھے امیر صاحب نے بتایا، مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ تقریباً 10-11 آدمی ان کے ساتھ نکل آئے. پھر مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ امیر کون بنے؟ مسعود صاحب نے کہا میں نہیں بنوں گا، آپ بنے. انہوں نے کہا جی میں نہیں بنوں گا. تو یہ بات کیا ہوئی کہ قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا قرآن نکل آیا وہ امیر بن جائے گا. اس پہ سب نے اتفاق کیا، قرآن ڈالے نکالا تو مسعود صاحب کو قرآن نکلا. لہذا وہ جماعت المسلمین کے امیر بن گئے 8-10 آدمیوں پر. یہ بالکل وہی ہے اخرج شطأہ کہ وہ سوئی نکالی فآذرہ واستغلظ واستوى علی سوقہ. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ جماعت المسلمین میں ہزاروں آدمی پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں ہے، سری لنکا میں ہے. یہ تینوں بیرون شاہ کے ہماری بڑی ہیں. 4000 کے قریب آدمی بنگلہ دیش کے اندر ہیں، 2000 کے قریب سری لنکا میں ہیں، اور ہندوستان کے اندر تو تیزی سے ترقی ہو رہی ہے الحمدللہ. عبد الماجد صاحب جو وہاں کے امیر ہیں، امیر ہند، الحمدللہ بڑے فعال اور بڑے مجتہد اور بڑے جانفشاں آدمی ہیں، ثابت ہوئے وہ. کہ میں ان سے 2 سال پہلے دہلی میں ملا تھا، میرے پاس آئے تو ملنے کے لیے. تو لہذا مجھے اندازہ تو ہوا کہ ان کے ساتھ میرے ساتھ رہے وہ. بعد میں نے ان کو امیر ہند بنایا. تو ان سے اللہ تعالیٰ بہت کام لے رہا ہے اور جماعت سے بہت کام چل رہا ہے. تمام دنیا کی نظر آپ لوگوں پر ہے، کیونکہ آپ وہاں ہیں جہاں مرکز ہے. جہاں مرکز ہوتا ہے اس کو ہر حال سے اہمیت ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب قوت ہے، وہ صحیح ہے کہ وہاں پر حکومت نہیں ہے، لیکن آپ امیر جماعت المسلمین جو ہیں ان کے پاس قوت ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ہتھ کنڈا نہیں جو جمہوری لحاظ سے لوگ پیش کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں باہر جو مذہبی لوگ جو ہیں، مذہبی جو علماء وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ اچھی تقریر کرتے ہیں، تقریر سے لوگوں کا شمار کر دیں گے، لوگ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں. پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو ہزاروں آدمی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مگر جماعت المسلمین جو ہے الیکشن نہیں مانتی. جماعت المسلمین ڈیموکریسی، جمہوریت کو نہیں مانتی. جمہوریت جو ہے وہ ایک متوازی دین اسلام کے خلاف جو گوروں نے بنایا. ہمارا دین تو قرآن و حدیث ہے، ہم تو اس پہ چلتے ہیں. ہم صاف صاف کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالتے. یہ طریقہ کار غیر اسلامی ہے، ڈیموکریسی غیر اسلامی ہے، جمہوریت غیر اسلامی ہے. ہم اس کو نہیں مانتے، صاف صاف کہتے ہیں بے بانگ دہل. اس میں کوئی آدمی نہ ڈرے، کچھ نہیں کر سکتے آپ. کہیے اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو اب بات صرف اتنی سی ہے کہ خلیفۃ المسلمین بھی بیعت اس لیے لیتے تھے کہ وہ سنت تھی. امیر المسلمین بھی اس لیے بیعت لیتے کہ یہ سنت ہے. اس پہ یہ اعتراض لغو ہے، بیکار ہے کہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے یہ بیعت لیتے ہیں. طاقت تو موجود ہے. ابھی میں کراچی میں اعلان کر دوں گورنر ہاؤس میں جا کر کہ تمام پاکستان کے مسلمین یہاں جمع ہو جائیں تو 1000 آدمی وہاں پہنچ جائے گا. تو طاقت ان کو احساس ہو جائے گا. مگر یہ چیز اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں، بیکار ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال مختصر یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. آپ تمام لوگ اپنے گھر اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا گھر چھوڑ کے آپ تمام لوگ آئے یہاں پر. آپ نے قرآن حدیث سنا. رات کی محفل بھی بہت زبردست رہی، بڑا مزہ آیا کہ شاہی صاحب نے بہت تبلیغ کی، زین صاحب نے بہت تقریر کی، عبد الرحمان عزیزی بہت اچھے مقرر ہیں. پتہ نہیں کیوں، شاید وہ کچھ پتہ نہیں بیمار ہے یا کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اچھا بولتے ہیں وہ بھی. ان کی تقریبی اگر انہوں نے تھوڑے سے بولا،
انہوں نے تقریر اچھی کی ہے. دیکھیے تقریر کا اچھا کرنا یہ باہر بھی ہے, قواعد عربی کا پڑھنا باہر بھی ہے, فن حدیث بھی باہر ہے. بڑے بڑے لوگ بہت بیٹھے ہیں, فن حدیث کے جاننے والے, قواعد عربی کے جاننے والے, بڑے بڑے تقریر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے جو مقرر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ تقویٰ اور طہارت پرہیزگاری کو اختیار کرے. یہ باہر نہیں ہے, یہ چیز باہر نہیں ہے. اسلام جو ہے ہمارے پاس ہے, ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے, باہر لوگوں کے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو ان میں ملاوٹ ہے, ہمارے پاس بغیر ملاوٹ کے ہے. اللہ للہ دین خالص, خبردار ہو جاؤ, دین خالص اللہ کا ہے, اللہ کے لیے ہے. تو لہٰذا جو دین ہمارے پاس ہے وہ خالص ہے, اور اگر آپ اس کو استعمال کریں, اس کو ہاتھ میں لے کے نکلیں. تلوار کو اگر آپ ہاتھ میں لیں گے تو کام کرے گی نا, کیچی کو اگر آپ لے کے کاٹیں گے کپڑا کاٹے گی. آپ کیچی بھی رکھی ہوئی, تلوار بھی رکھی ہوئی ہے, آپ اس کو نہ اٹھاتے نہ چلاتے ہیں تو اپنا کام نہیں کر سکتی. اس سلسلے میں ایک بہترین مضمون لکھا مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, سورہ ابراہیم میں پڑھے, بہت زبردست مضمون ہے, پڑھ کے آدمی اش ہو جاتا ہے. پر تقریر تو ہے, چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ کا ہمارا پھر سامنا ہوگا, ملاقات ہوگی کراچی کے اندر شعبان کے مہینے میں. امید ہے کہ ہم مرکزی اجتماع رکھیں گے. شعبان کا مہینہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے, مطلب صحیح مناسب لگتا ہے کہ وہ اس میں رمضان کا مہینہ آگے آنے والا ہوتا ہے, پیچھے شعبان ہوتا ہے. لوگ پادے کیسے ہوتے ہیں, جمع کیے ہوتے ہیں, ان تمام لحاظ سے وہ لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. ارے بارش آ جائے, طوفان آ جائے, آپ کو آپ کا ثواب مل گیا, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. لہٰذا بیعت کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ بیعت کریں امیر کے ہاتھ پر تو ان جملوں کو بجا لائیں, ان جملوں کی اطاعت کریں, ان جملوں کی نافرمانی نہ کریں. اور خصوصاً نماز چھوڑنے پر تو آدمی جماعت سے باہر اور اس کی بیعت ختم. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ مسلم نہیں رہ سکتے. لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال کریں. یہاں سے جائیں, اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو سنبھالیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مدرسہ جو ہے قواعد عربی عالم بننے کا وہ مرکز ہی میں رہے گا. وہ کسی شاپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاں عالم بننے والا مدرسہ کھولے. نہیں, ان کو حفظ کرا لیں, نازہ پڑھا لیں, ویسے کوشش کر لیں فقیر کا, لیکن جو عالم بنانے کا جو شعبہ ہے وہ مرکز کے پاس رہے گا. وہاں میں خود دیکھ بھال کرتا ہوں, ان سے سوالات کرتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں. سمجھے نا, یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا ہوتا ہوں تو میں کر لیتا ہوں, ورنہ میں کیسے کروں گا اگر آپ کو کھولتے ہیں. تو ہمارے علماء جو ہے نا, وہ جب پڑھ کے جاتے ہیں تو وہ اپنی عقل لڑاتے ہیں. بھائی آپ اپنی عقل مت لڑاؤ, یہ ایک تنظیمی امور ہے جس طرح آپ کو پڑھایا ہے مسعود صاحب نے, پھر بعد میں محمد اشتیاق نے. اس کو دھیان رکھیں کہ ہمارے پڑھانے کا انداز ہے جو باہر کہیں نہیں ملتا. آپ دیکھیے نا, میں نے کتنے علماء کو دیکھا جو ہمارے یہاں آ کے دیکھتے ہیں اور خود کہتے ہیں ہماری پڑھائی بڑی اسٹرانگ ہے, بہت اچھی ہے. کہ آپ قواعد عربی پڑھاتے ہیں, قرآن شریف پڑھاتے وقت بھی پڑھاتے ہیں, حدیث شریف بخاری پڑھتے وقت بھی پڑھاتے ہیں. تو اس طرح سے امید ہے کہ آپ اپنے لڑکوں کو, اپنے بچوں کو اس کا شوق دلائیں. جیسے رات کو بتایا شاہد علی صاحب نے کہ ہم اور تمام چیزوں میں بچوں کو شوق دلاتے ہیں, نہیں دلاتے تو جماعت کے بارے میں, اسلام کے بارے میں ہماری تمام کتابیں لکھی موجود ہیں, ان کو کوئی پڑھتا نہیں ہے, تاکہ نشیا کر دیا آپ نے. بہرحال اس سلسلے میں دھیان رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کو اسلامی ریاست بنائیں, خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرائیں. وعدے کے پاس بانی, سچ بولنا, قرض لے کے واپس کر دینا. اگر آپ بھوکے ہیں اور کسی کا قرض نہیں لیا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ بتائیں کہ امیر صاحب میں بھوکا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی. ہماری اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ نہ بھر سکے. جبکہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے. تو آپ کا کام بھی ہے, آپ مجھے مطلع کریں, اپنے صوبائی امیر صاحب کو بتائیں, اپنے حلقے کے امیر کو بتائیں, ناظرین کو بتائیں, تو ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لوگ اللہ تعالیٰ حل نکال دے گا. کیونکہ ٹائم اصل میں بہت زیادہ ہو گیا اور سوالات کے جوابات کا بھی ٹائم اس وقت نہیں رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اجتماع ختم کر دوں, یہی بہتر ہے. اب وہ لوگ